ایک روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے اندر گفتگو یہ تھی کہ انسان روٹی تو کھاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خداوند متعال نے صرف روٹی تو نہیں، انسان کے لیے کھانے کی بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، اور انہی چیزوں میں سے کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے پسند کرتا ہے۔ کسی کو ایک قسم کی روٹی پسند ہے تو کسی کو دوسری قسم کی روٹی پسند ہے، کسی کو گوشت پسند ہے تو کسی کو کچھ اور پسند ہے۔ تو ایک روایت ہے 7ویں امام سے کہ راوی گیا امام کے پاس، حج کے لیے جا رہا تھا، اور اس سفر میں مدینہ گیا۔ مدینہ میں امام سے راستے میں ملاقات ہوئی ایک درخت کے پاس، اور اس درخت کے پاس دور ہے 7ویں امام کا، درخت کے پاس امام سے ملاقات ہوئی۔ امام نے کہا رکو، امام نے اس کی دعوت کی، کھانا کھلایا۔ اب وہ جو کھانا کھلایا اس کے اندر مولا نے کچھ چیزیں بیان کی، اور اس کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ اللہ کے رسول کو کون سی غذا پسند تھی۔ وہ ایک ایک کر کے ڈش لائی جا رہی تھی، اور مولا فرما رہے تھے یہ وہ ڈش تھی کہ جو اللہ کے رسول کو پسند تھی، یہ وہ غذا تھی جو میری دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پسند تھی۔ اور اسی طریقے سے مولا نے خود اپنے مزاج تک، اپنے زمانے تک خود بیان کیا کہ آخری یہ وہ ڈش ہے کہ جس کو جو مجھے پسند ہے۔ تو وہ جو ڈشز تھی وہ میں آپ کے سامنے روایت کی صورت میں پیش کر دیتا ہوں، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت جب بیٹھے ہم تو مولا نے کہا کہ بسم اللہ کرو کھاؤ، نمک سے ابتدا کی اور پھر کہا کہ کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر مولا نے کچھ سرکہ لیا، اور اس کے بعد اب ایک ایک کر کے غذاؤں کا تذکرہ تھا کہ پہلے لائی گئی ایک ایسی دستی کہ جو بھنا ہوا تھا، بھنا ہوا گوشت تھا لیکن دستی کا گوشت تھا، کہ اسے لایا گیا، اور پھر مولا نے 7ویں امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے کھاؤ، یہ وہ کھانا ہے کہ جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک دوسری بات کا پھر لایا گیا سرکہ اور زیتون کا تیل، کا جب یہ لایا گیا تو پھر مولا نے کہا کہ اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو کھاؤ، کہ یہ وہ کھانا ہے کہ جو سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پسند تھا۔ پھر ایک اور جس کا نام سکباج ذکر کیا گیا ہے، سکباح ذکر کیا گیا، اس کے معنی لغت کے اندر اس انداز کے تھے کہ یہ ایسا گوشت ہوتا ہے کہ جو سرکے سے تیار کیا جاتا ہے، سرکے کے اندر پکایا ہوا گوشت کا سالن کا وہ لایا گیا، کا وہ جب لایا گیا پھر مولا نے وہی جملہ کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاؤ اسے، کا یہ وہ کھانا ہے جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پسند تھا۔ پھر ایک چیز لائی گئی کہ وہ ایسا گوشت تھا کہ جو کڑھائی میں پکا ہوا جیسا گوشت ہوتا ہے، کہ کڑھائی میں پکا ہوا ایک فرائیڈ گوشت لایا گیا، اور جس کے اندر بینگن بھی موجود تھا، کہ وہ جب گوشت لایا گیا تو پھر مولا نے وہی کہا کہ کھاؤ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ وہ کھانا ہے جو امام حسن ابن علی علیہم افضل الصلاۃ والسلام کو پسند تھا۔ ہر غذا کو الگ الگ پھر لایا گیا ایک اور، کہ وہ جب ڈش لائی گئی اس میں کیا تھا، کہ اس کے اندر دودھ تھا جو حامض تھا، حامض دودھ تھا، حامض نمکین اور کھٹا دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ ایسا دودھ تھا جو پھٹ گیا تھا، اب وہ دہی نما تھا یا اسی طرح کی کوئی چیز تھی، کہ یہ لبن تھا کہ جو لبن حامض کے ساتھ تھا کہ جو پھٹ چکا تھا، کہ جب اسے لایا گیا تو مولا نے پھر وہی جملہ فرمایا کہ یہ اسے کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ وہ کھانا ہے، یہ وہ غذا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو پسند تھا۔ پھر لایا گیا کھانا جس میں ربز تھی، چانپیں جس کو آپ کہتے ہیں، ربز وہ لائی گئی، اور وہ بہترین خوشگوار تھی،
کہ ایسی چیز کو لایا گیا. پھر مولا نے وہی جملہ کہا کہ اسے بھی کھاؤ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ وہ کھانا ہے جو امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا. پھر اس کے بعد ایک اور غذا لائی گئی. وہ کیسی غذا تھی؟ فرمایا وہ پنیر تھا. اب وہ پنیر کہ جس کے اندر کچھ مسالہ وغیرہ ڈلا ہوا تھا، ایسا پنیر کا وہ جب پنیر لایا گیا جس کے اندر مسالہ وغیرہ موجود تھا، مولا نے کہا اسے بھی اسی انداز سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کھاؤ، کہ یہ وہ غذا ہے کہ جو پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے. پھر اس کے بعد ایک اور غذا لائی گئی جس کا نام ذکر کیا گیا بطور یا بطور، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے لکھی گئی کہ وہ ایسا کھانا ہوتا ہے کہ جس کو پکایا جاتا ہے، جس میں انڈا بھی ہوتا ہے، جس کے اندر آٹا بھی ہوتا ہے، اور گھی اور تیل بھی ڈالا جاتا ہے. کہ یہ اس طرح کا ایک کھانا تھا جس کو لایا گیا. مولا نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اسے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاؤ. یہ کس کو پسند تھا؟ کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا. اور پھر 6 اماموں تک بیان ہو گیا. اب فرمایا اب لایا گیا حلوہ، جو میٹھا حلوہ ہوتا ہے، کہ وہ لایا گیا. اور اس کو لانے کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا یہ وہ غذا ہے جو مجھے پسند ہے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں. یہ وہ غذا ہے جو مجھے پسند ہے. یہ ساری غذائیں کھلائیں، یعنی دسترخوان پر اگر مومن موجود ہے، کھلانے والے کون ہیں؟ 7ویں آقا. اتنی غذائیں کھلا رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھی غذائیں، مختلف غذائیں کسی ایک دسترخوان پر موجود ہونا ہمیشہ معیوب نہیں ہوتا.